کچھ روز قبل انسانیت سوز ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں فاروق اعظم نام کے، وہ حج پر جا رہے تھے، وہ اور ان کی مسز اور ان کا بیٹا ریال چینج کروا کر منی ایکسچینج سے اپنے گھر آ رہا تھا، تو ڈاکو انہیں ان کا تعاقب کر کے جب وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگا تو اس کو روک کر اسے گولیاں ماری، اور گولیوں کی آواز سن کر اس کے باپ باہر نکلے، فاروق اعظم صاحب، انہیں گولیاں ماری اور وہ شہید ہو گئے کیونکہ وہ بھی بائک پر تھے، اور محمد شعیب میرا بھتیجا وہ بھی بائک پر تھا۔ ڈاکو نے ریڈ کلر کا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، چہرے کپڑے سے ڈھانپے ہوئے تھے، دہشت پھیلانے کے لیے گولیاں چلائیں۔ گولی کی آواز سنی تو تیزی کے ساتھ نکلے اور اس کو ڈاکو کو ڈانٹا، تو ڈاکو نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ان کے سینے میں گولیاں ماری۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں علی رضا شرازی، آپ ARS پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ کچھ روز قبل انسانیت سوز ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں فاروق اعظم نام کے، وہ حج پر جا رہے تھے، وہ اور ان کی مسز اور ان کا بیٹا ریال چینج کروا کر منی ایکسچینج سے اپنے گھر آ رہا تھا، تو ڈاکو انہیں ان کا تعاقب کر کے جب وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگا تو اس کو روک کر اسے گولیاں ماری، اور گولیوں کی آواز سن کر اس کے باپ باہر نکلے، فاروق اعظم صاحب، انہیں گولیاں ماری اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے بھائی، آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ کیسے یہ انسانیت سوز واقعہ پیش آیا؟ دیکھیں، حج کے لیے تیاری ہو گئی تھی، اور میرا بھائی، میری باوچ اور یہ میرا بھتیجا ڈاکٹر محمد شعیب، یہ تینوں حج کے لیے جا رہے تھے۔ ان کی فلائٹ 19 تاریخ اور 20 تاریخ مئی کی 19 اور 20 تاریخ کے درمیان شب 4 بجے فلائٹ تھی۔ تو بیٹا اور یہ سوچ رہا تھا، اور اس نے یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے والدین کی خدمت کرنے کا، تو اس لیے وہ زیادہ رقم لے کر ریال کی شکل میں ساتھ جانا چاہ رہا تھا۔ اس لیے اس نے مار روڈ سے منی چینجر سے انہوں نے ریال خریدے، وہ 6500 ریال۔ تو یہ کتنے کے بنتے ہیں 6500 ریال؟ تقریباً 5 لاکھ کے راؤنڈ باؤنڈ۔ تو وہ لے کر ادھر گھر کے پاس پہنچے تو پیچھے وہ یہ ڈاکو آئے، اور احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کوئی پیچھے آ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ بھی بائک پر تھے، اور محمد شعیب میرا بھتیجا وہ بھی بائک پر تھا۔ ڈاکو نے ریڈ کلر کا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، چہرے کپڑے سے ڈھانپے ہوئے تھے، اور گیٹ کے پاس آ کر روکا اور دہشت پھیلانے کے لیے گولیاں چلائیں۔ ڈاکٹر فاروق اعظم اس وقت اپنے کلینک میں بیٹھ کر مریضوں کو دوائی دے رہے تھے۔ جب گولی کی آواز سنی تو تیزی کے ساتھ نکلے اور اس کو ڈاکو کو ڈانٹا، تو ڈاکو نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ان کے سینے میں گولیاں ماری اور ایک ٹانگوں میں ماری۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب فاروق اعظم گر گئے، اور کیونکہ سینے میں گولی لگی، وہ ناقابل برداشت ہو، وہ اس میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی۔ اس سے پہلے ان کے بیٹے کو فائر مارا انہوں نے؟ اس کے بعد ان کی جیب سے، انہوں نے کوٹ اور پینٹ پہنا ہوا تھا، کوٹ کی جس جیب میں ریال تھے اسی جیب سے انہوں نے ہاتھ لگایا، اور اس سے پیسے وہ نکالے۔ باقی پاکٹس میں بھی کچھ رقم تھی، انہوں نے کسی اور پاکٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جب انہوں نے لے کر اپنی پاکٹ میں رکھے ہیں تو وہ کہیں واچ کر رہے تھے، اور اس طرح سے پھر انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ تو پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اس کیس میں؟ وہ چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمروں کے اندر ان کی فوٹو آئی ہے، پولیس ان کو چیک کر رہی ہے، اور مسلسل وہ کہتے ہیں دن رات ہم لگے ہوئے ہیں، اور 4-5 ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ڈاکو پکڑے گئے ہیں یا نہیں۔
अल्लाह करे कि ये जल्द ऐसा अमल हो जाए ताकि और किसी का नुकसान ना करें। तो अब जो उनके बेटे या उनकी मिसेज हैं वो हज पर जाएंगे या वो रुक गए हैं इस बात से? बेटा भी जख्मी है, उसे भी गोली लगी हुई है टांग पर, वो नहीं जा सकता, और मिसेज अकेली तो जाएगी नहीं। वो जाहिर बात है अभी वो इद्दत पूरी करेंगे अपनी। तो अभी आप वज़ीर आला पंजाब या आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कराची की तरह का ही माहौल लाहौर में बन रहा है और इसका सही तौर पर ज़ाला किया जाए ताकि आवाम अमन और सुकून से रह सकें। अगर ये ऐसा नहीं होता तो वही अफरा तफरी जो कराची में है यहाँ भी हो रही है। अल्लाह करे कि आवाम को ये तहफ़्फ़ुज़ दें और महफूज करें। तो जब आपके भाई को मर्डर किया गया था तो उस वक्त मोहल्लेदारों ने कोई उनकी हेल्प नहीं की, किसी ने ऊपर आके रोकने की कोशिश नहीं की? आप जानते हैं ये गली छोटी है बिल्कुल देखा और मैंने, बंद गली है, बंद गली है। और जो लोग आए थे वो गली के बाहर सड़क पर खड़े हुए और डाकू असला लहराते हुए उनको डराते हुए निकल गए। वो आवाम तो मदद करना के लिए तैयार थे, आना चाह रहे थे, लेकिन उनके हाथ में असला था। असले का ड्रावा ही आपको पता है कि बहुत होता है। बहुत होता है और हर आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तो ये फायर आपके घर में जो लगा हुआ है, ये वो घर के ऊपर भी फायर किए उन्होंने? ये इस तरह से यहाँ जो नज़र आ रहे हैं, जी जी। यही है। मैं उस वक्त घर के अंदर ही मौजूद था और ऊपर से दूसरी मंजिल पर मैं नीचे आया तो ये सारा वाक़या हो चुका था और खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। मैंने कोशिश करके कपड़े से उनकी टांगों को बांधा। डॉक्टर फारूक आज़म मेरे भाई वो ज़्यादा वनरेट थे। 15 पर फ़ोन किया तो कुछ ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए हम अपनी गाड़ी में डालकर शेख ज़ायद अस्पताल लेकर गए। तो अभी जो उनके बेटे हैं जिन्हें फायर लगे हैं वो आउट ऑफ डेंजर हैं? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इस वक्त आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन उन्हें इस वक्त खासी रेस्ट भी चाहिए और उनको ट्रीटमेंट भी चाहिए। वो अभी उनकी टांग जहाँ बुलेट लगी है, बुलेट से नीचे जितना भी है पाँव का हिस्सा वो सेंसलेस है। देखें आगे क्या होता है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि ये बिल्कुल पंजाब जो है वो भी कराची की तरह बनता जा रहा है और ये गुजारिश कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से और आईजी पंजाब साहब से कि हमारी जो दादरसी की जाए और पुलिस को हाई अलर्ट करना चाहिए। ये डाकुओं के मामलात पर काफ़ी ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए और इनको चाहिए कि इस तरह के मामलात ना पेश आएँ। आपका बेहद शुक्रिया जी, थैंक यू।